बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। हमेशा की तरह आज भी शराब के नशे में झूमता मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी माँ की आंखों से आंसू छलकने लगे। मुझे जब भी वो इस हालत में घर आता देखती बहुत परेशान होती, मेरे लिए दिन रात दुआएं करती कि मैं किसी तरह ये तर्ज़ ज़िंदगी छोड़कर एक नेक ज़िंदगी गुजारने लगूं। मगर बुरे दोस्तों की सोहबत और दौलत की फरावानी ने मुझसे इख्लाक़ इक़्तिदार छीन ली थी और मैं बेराह रवि का शिकार हो गया था। मगर इससे भी बुरी बात यह थी कि मुझे इस रास्ते पर चलने में कोई शर्म महसूस न होती। मैं इसे अपना हक समझता हालात की रूह में बहता ही चला जा रहा था। उस रात भी जब मैं अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर ढेर हुआ तो अम्मा की आखिरी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, सुबह तेरा फ़ैसला करती हूँ। जब सुबह मेरी आँख खुली तो पहले अम्मा की यही बात मुझे याद आई। मेरी माँ कोई आम खास औरत नहीं थी, वो ताकतवर और मेरे ख़ानदान की तकरीबन सभी जायदाद की मालिक थीं। अगरचे वो बहुत जल्द रो पड़ती, हमारा ख्याल रखती और नरम दिल की मालिक थीं, मगर जब उन्हें गुस्सा आता तो वो बड़े से बड़ा फ़ैसला कर देती और हमसे मशवरा करना भी मुनासिब न समझती। कोई दूर नहीं था कि वो मुझे जायदाद से आग कर दें, मगर मैं अपनी अम्मा की नरम तबीयत का फ़ायदा भी उठाना जानता था। मैं जब भी घर आता खामोशी से उदास चेहरा लिए अपने कमरे में चला जाता। अम्मा जाकर भी मुझे कुछ न कह पाती। आखिर असूल पसंद औरत होने के अलावा वो एक रहमदिल माँ भी तो थीं, मगर शायद अब इन्होंने फ़ैसला कर लिया था कि मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगी, राह रास्त पर ला कर ही रहेंगी। मगर मैं क्या जानता था कि मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा सानिहा कुछ इस तरह से होगा कि मैं ज़िंदगी भर के लिए बदल जाऊंगा। मेरे ख़्याल में अब मुझे कोई बदल नहीं सकता था जिसका मज़हब पर ईमान ही ना हो। वो अपनी ज़िंदगी में इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी क्यों गुजारेगा। बस मेरा भी यही हाल था। मैं ख़ुद को आज़ाद पंछी की तरह ज़िंदगी में किसी भी तरह से कैद नहीं करना चाहता था, ना ही शादी ब्याह के झंझट में पड़कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता था। मैं अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से एंजॉय करना चाहता था। और फिर सुबह जब अम्मा ने मुझे बुलाया तो मैं समझ गया कि अम्मा मेरे लिए कोई सख्त फ़ैसला कर चुकी हैं। वही हुआ जिसका डर था। मेरी माँ ने मुझे बुलाकर साफ कह दिया कि अब से मुझे नाना अब्बू के घर जाकर कुछ दिन के लिए रहना पड़ेगा। मैं नाना अब्बू के घर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, मगर चूँकि नाना के घर में उनकी एक अदद खूबसूरत नवासी मौजूद थी जिसका नाम रूबीना था। रूबीना से मेरी बहुत पहले एक पेंटिंग क्लास में मुलाकात हुई थी। मैं उसे इस हवाले से जानता था कि वो मेरे नाना की नवासी है, यानी कि वो मेरी खाला की बेटी थी, मगर खाला के शौहर की वफ़ात के बाद उन्हीं के घर में रहती। वो मुझे कुछ अच्छा इंसान नहीं समझती थी। पेंटिंग क्लास के दौरान जब भी हमारी बातचीत होती, रूबीना मुझे हक़ारत से देखती। सभी लड़कियां मुझ पर जान देती थीं, मेरे आगे पीछे फिरती, मुझसे बात करने को फ़ख्र समझती, मगर रुबीना का मिजाज ही अलग था। मैं जितना उसके करीब जाने की कोशिश करता वो मुझसे दूर भागती। मुझे उसकी ये आदत पसंद नहीं थी। मैं उसे झुकाना चाहता था मगर इसका मौका नहीं मिला। नाना के घर में मजहबी रिवायात की पासदारी की जाती थी। जब से उनकी बेटी बेवा हुई थी और वो अपनी जवान नवासी को पालने लगे थे, इन्होंने घर में गैर ज़रूरी लोगों का आना जाना भी बंद कर दिया था। शायद वो अपनी नवासियों के बारे में बहुत फ़िक्रमंद हो गए थे। फिर उनके सर पर बाप का साया भी तो नहीं था, मगर मेरा शैतान जहन कुछ और ही सोच रहा था। जब अम्मा ने कहा कि मैं तुम्हें नाना अब्बा की तरबियत में कुछ दिन के लिए भेज रही हूँ, तो मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे। मैं जानता था कि नाना के घर में रहते हुए मैं रुबीना को किसी न किसी तरह ज़रूर तंग कर सकता हूँ, क्योंकि नाना दिन भर घर नहीं होते, कभी किसी काम से तो कभी कहीं चले जाते हैं। ऐसे में अगर मैं नाना के घर रहने के लिए गया तो रुबीना से बातचीत करने का मौका मिल ही जाएगा। और जाहिर है जब अम्मा नाना अब्बू से बात करेंगी, नाना अब्बू मुझे अपने घर रखने से इनकार तो नहीं करेंगे, क्योंकि मैं उनकी अपनी ही औलाद की औलाद था।
خیر ایسا ہی ہوا جیسا میں نے سوچا تھا۔ میں تو بظاہر مسکین بن کر اماں کے ہاں میں ہاں ملا رہا تھا جیسے بہت سعادت مند اولاد ہوں، مگر میرا منصوبہ کچھ اور تھا۔ میں تو روبینہ سے تعلقات استوار کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا وہ مجھے یوں ہی بلا وجہ بات چیت نہیں کرنے دے گی، اس لیے نانا کے گھر رہتے ہوئے مجھے روبینہ سے بات کرنے کا بہترین موقع مل سکتا تھا۔ اور پھر تھوڑے ہی دن کے بعد اماں نے مجھے باقاعدہ نانا سے بات چیت کرنے کے بعد نانا کے گھر حیدرآباد بھیج دیا۔ حیدرآباد جا کر مجھے لگا جیسے میں کسی اور دنیا میں آ گیا ہوں۔ نانا کے گھر کے تو اتوار ہی اور تھے۔ نانا ابو صبح شام تلاوت کرتے اور 5 وقت نماز کی پابندی کرتے۔ میرے ماں باپ کو میں نے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ اماں مجھے تو کہتی تھیں مگر خود نماز کی اتنی پابند نہیں تھیں۔ خیر نانا کے گھر آنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ روبینہ سے بات کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا میں سمجھ آیا تھا، کیونکہ میری ماں نے نانا ابو کو یہ کہہ کر ان کے حوالے کیا تھا کہ میں بری صحبت کا شکار ہو گیا ہوں اور اب مجھے سدھارنے کی ضرورت ہے۔ تب نانا ابو نے مجھ پر ویسی ہی نظر رکھی اور خلاف توقع میرے لیے ایک ایسا کمرہ چنا جہاں تو رہنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں ایک امیر گھرانے کا بگڑا ہوا لڑکا تھا، مگر نانا ابو نے مجھے اپنے گھر کی بیٹھک میں رکھ کر میری توہین کی تھی۔ اگر روبینہ کی نہ ہوتی تو میں کب کا نانا کے گھر سے جا چکا ہوتا۔ کیا انہیں مجھ پر اتنا بھی اعتبار نہیں تھا کہ وہ مجھے گھر کے اندر جگہ دیتے؟ مانا کہ روبینہ کے بارے میں طرح طرح کے رنگین منصوبے بنا رہا تھا، مگر میں نے اس کا اظہار کبھی نہیں کیا تھا۔ پھر نانا نے بغیر مجھ سے ملے، بغیر مجھے پرکھے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا؟ کم از کم انہیں مجھ سے پوچھنا تو چاہیے تھا، کم از کم مجھے 1-2 دن اپنے سامنے مشاہدے میں تو رکھتے، انہیں پتہ چلتا کہ میں کس قسم کا انسان ہوں۔ تب اگر کوئی غلط حرکت کرتا تو بھلے مجھے بیٹھک میں ہی جگہ دے دیتے۔ خیر دل پر پتھر رکھ کر میں وہاں رہنے لگا۔ میرے خیال کے مطابق روبینہ بہت نیک لڑکی تھی۔ میں جب بھی دیکھتا وہ یا تو نماز کا وضو کر رہی ہوتی یا پھر قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہوتی۔ کبھی کبھی تو روبینہ کا اس قدر نیک ہونا مجھے ایک ناٹک لگتا۔ میرے خیال میں روبینہ جو بھی کر رہی تھی وہ محض ایک دکھاوا تھا۔ وہ خواہ میرے نانا ابو کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ وہ بہت نیک ہے اور میں ایک بدکار انسان ہوں۔ آہستہ آہستہ میں گھر کے ماحول میں گھل مل گیا۔ نانا ابو بھی مجھ پر کم ہی نظر رکھتے کیونکہ خالہ مجھ سے بہت محبت کرتیں، مجھے کھانے کے لیے سب کے ساتھ بٹھاتیں۔ تب نانا جان اپنی بیوہ بیٹی کے لیے مجبور ہو کر اسے کچھ بھی نہ کہتے۔ پھر میں تو گھر کا لڑکا تھا، مجھ سے بالآخر کب تک یہ سب ممکن ہوتا؟ نانا ابو بھی وقت کے ساتھ ساتھ مجھے قبول کرنے لگے، ہاں مگر وہ اتنا ضرور کرتے کہ ہر نماز کے ساتھ زبردستی مجھے بھی اپنے ساتھ مسجد ضرور لے جاتے۔ میں ان کے ساتھ جاتا تو راستے میں مجھے واز بھی کرتے، کہتے کہ بیٹے تمہاری ماں تمہارے لیے بہت پریشان ہوتی ہے، تم اس عمر میں اسے کیوں پریشان کرتے ہو جبکہ وہ تمہارے لیے ایک اچھی سی لڑکی لانے کا سوچ رہی ہے۔ تمہارے گھر میں تمہاری بیوی آ جائے گی تو اسے بھی سکون ہوگا، لیکن تم تو جانتے ہو اس دنیا میں اچھے مردوں کو اچھی عورتیں اور برے مردوں کو بری عورتیں ملتی ہیں۔ جب تم اچھے انسان بن جاؤ گے تو تمہیں ایک اچھی لڑکی مل سکتی ہے۔ نانا نے بڑے ہی پراسرار لہجے میں کہا تھا۔ کیا مطلب نانا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں برا ہوں اور مجھے ایک بری ہی عورت ملے گی؟ میں نے حیرت سے نانا کو دیکھ کر کہا، نہیں بیٹے میں ایسا تو نہیں کہتا، لیکن تم تو جانتے ہو آگ اور پانی کا کبھی ساتھ نہیں ہوتا، اور ساتھ ہو بھی تو آگ کو بجھنا پڑتا ہے یا پانی کو آگ جذب کرنا ہوتی ہے۔ ان دونوں کا کوئی جوڑ نہیں، یہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اگر تمہیں ایک نیک لڑکی کا ساتھ چاہیے تو پہلے خود کو بھی پاک کر لو، ورنہ یقین جانو اگر تم ایک نیک عورت سے بیاہ کر بھی لو تو تم اسے پس پردہ برائی سے نہیں بچا سکتے۔ اپنی بیوی کو برائی سے بچانے، اسے پاک باز رکھنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ تم خود پاک ہو جاؤ۔ مجھے یوں لگا جیسے نانا ابو روبینہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اب روبینہ جیسی لڑکی کے لیے کیا مجھے نمازیں پڑھنا پڑیں گی؟ دل ہی دل میں یہ سوچ کر ہنسنے لگا، مگر روبینہ کی پراسرار شخصیت میرے سامنے آتی تو مجھے ڈر سا بھی لگنے لگتا۔ روبینہ میں ایک عجیب مقناطیسیت تھی۔ میں جب بھی اس کے سامنے جاتا
मैं उसे रुक कर देखने पर मजबूर हो जाता। हालांकि वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, हर वक्त आम से दुपट्टे में खुद को लपेटे रखती, मगर उसकी आंखें देखकर लगता जैसे पूरी दुनिया मुझे अपनी तरफ बुला रही है। नाना की बातें सुनकर मैं समझ गया था कि शायद वो रुबीना से ही मेरी बात पक्की कर दें, क्योंकि उनके ख्याल में रुबीना एक नेक लड़की थी। अगर मैं भी उसी जितना नेक हो जाता तो मेरी शादी रुबीना से हो सकती थी। मगर रुबीना को ज़िंदगी भर के लिए बर्दाश्त करने का मेरा कोई मूड नहीं था। मैं सिर्फ़ और सिर्फ उसकी अना को तोड़ना चाहता था। पहले मैंने इसके लिए नाना का दिल जीतने का सोचा, क्योंकि जब तक मैं नाना के ख्याल में नेक न बन जाता, मुझे रुबीना से बातचीत करने या उसके बारे में सोचने तक का कोई हक हासिल नहीं था। तभी मैंने अगले चंद दिन खूब मेहनत की। सुबह सवेरे उठकर नाना अब्बू के साथ मस्जिद जाता, उनसे ऐसी बातें करता जिससे उन्हें यकीन हो जाता कि मैं अब अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा फ़ैसला कर चुका हूँ, और वो फ़ैसला अल्लाह की राह पर चलने का है। कभी कभी मुझे अपने अंदर से एहसास नदामत भी महसूस होता, मगर रुबीना से बदला लेने की आग मेरे मन में भड़कती ही जा रही थी। मैंने दिल में ठान लिया कि अब रुबीना तक रसाई हासिल करके ही रहूँगा, क्योंकि नाना अब्बू मुझ पर यकीन करने लगे थे, और नाना जिस पर यकीन करते उसे घर में दाखिल होने या सबके साथ घुलने मिलने से कोई रोक नहीं सकता था। मेरी ज़िंदगी में अगरचे रुबीना जैसी कई लड़कियां आई थीं, मगर रुबीना वाहिद लड़की थी जिसने मुझे इनकार किया था। तो मैं दिन रात उसकी टोह में लगा रहता। अब नाना अब्बू के ख्याल में मेरे घर के अंदर आने में भी कोई मसला नहीं था, लेकिन इसकी ज़रूरत पेश नहीं आई। एक रात एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने रुबीना के बारे में मेरे ख़यालात को यकसर बदल कर रख दिया। ये रात का वक्त था, तकरीबन 12 बजे होंगे। मैं अपनी पसंदीदा मूवी देख रहा था। मैंने वॉल्यूम बहुत आहिस्ता किया हुआ था कि नाना के कमरे तक आवाज़ न जाए। तभी मुझे बाहर हल्का सा खटका महसूस हुआ। मैं समझा कि नाना अब्बू आए हैं। तब मैंने चुपके से मूवी बंद की और सांस रोक कर लेट गया, मगर अगले ही लम्हे मुझे हैरत हुई, क्योंकि बाहर नाना अब्बू नहीं थे, बल्कि कोई हल्का सा हौला खड़ा था जो कहीं जाने की कोशिश कर रहा था, मगर जैसे इंतज़ार में हो, कि जैसे किसी के गुजरने का यकीन हो। मैं समझा कि कोई चोर वगैरह है। तभी चौकन्ना होकर खिड़की के पास बाहर देखने लगा, लेकिन ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वो कोई चोर नहीं, बल्कि हमारे ही घर की रुबीना खड़ी थी। ये जानकर मुझे सख्त हैरत हुई कि रुबीना रात के वक्त बाहर जा रही थी। तो क्या रुबीना नेक बनने का नाटक करती है? मेरा शक सही निकला। वो तो किसी से रात के वक्त मिलने भी जाती है। देखो तो सही, कितनी मुनाफिक औरत है। नाना के सामने कितना नेक बनने की अदाकारी करती है, और नाना की गैर मौजूदगी में इसके तेवर तो देखो। इसे मैं पकड़वा कर रहूँगा, रंग के हाथों पकड़ी जाएगी तो नाना की नज़र में भी गिर जाएगी, और मैं तो खामखा इससे बात मनवा कर रहूँगा, इस शर्त पर कि मैं नाना को नहीं बताऊँगा, वो मुझसे दोस्ती कर ले। बस यही सोचकर मैंने रुबीना का पीछा करने का सोचा, मगर ऐन उसी वक्त नाना के कमरे से आवाज़ आई। शायद नाना उठ गए थे। तब रुबीना जल्दी से अंदर की तरफ भागी, तो मैं समझ गया कि रुबीना वाकई किसी गलत इरादे से जा रही थी। अब तो मेरे हाथ एक बात आ गई थी। मैंने सोचा अगर खामखा मैं अंदर वाले कमरे में गया तो मेरे लिए भी मुश्किल होगी। इससे बेहतर था कि मैं रुबीना का इंतज़ार करता। वो दोबारा रात के वक्त बाहर निकलती तो उसका पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच जाता जहां रुबीना रोज़ाना रात को जाती है। आखिर रुबीना में कोई तो बात थी जो वो सबसे छुपा रही थी, वरना रात के वक्त यूं बाहर निकलना किसी लड़की को ज़ेब नहीं देता। और फिर ये तो इलाका भी काफ़ी वीरान सा था। हम जिस इलाके में रहते थे वो एक गुंजानाबाद और शहरी इलाका था। वहाँ पर लोगों का जमी गफ़ीर हर वक्त मौजूद रहता, लेकिन मेरे नाना अब्बू का घर कदरे वीरान इलाके में था। शहर का ये मुज़ाफ़ाती इलाका ज़्यादा आबाद नहीं था, यहाँ कम ही लोग रहते थे। और फिर नाना के घर के बाहर तो घने खेत थे और खेतों के पार एक झील थी। ज़रूर ऐसी जगहों पर रुबीना किसी से मिलने ही जाती होगी, वरना झील पर रात के वक्त किसी लड़की का क्या काम था। मैंने सोच लिया कि अगले दिन मैं रुबीना का पीछा करूंगा, देखूंगा कि रुबीना रात के इस पहर कहाँ जाती है, ताकि मैं इस बात का पूरा फ़ायदा उठाकर रुबीना को ब्लैकमेल कर सकूं। मैंने ऐसा ही किया।
اگلا دن بڑی مشکل سے انتظار کرتے ہوئے گزارا۔ جب رات ہوئی تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں آج سونے کی بجائے روبینہ کا انتظار کروں گا۔ جب وہ باہر نکلے گی تو اس کا پیچھا کرتے ہوئے انہی کھیتوں تک جاؤں گا، دیکھوں تو صحیح روبینہ کے کیا کارنامے ہیں، تاکہ نانا جان کو بتا سکوں کہ ان کی نواسی رات کے اندھیرے میں کیا گل کھلاتی ہے۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد روبینہ نے سفید رنگ کا دوپٹہ اڑا گھر سے نکل گئی۔ میں بھی دبے قدموں اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ کھیتوں سے گزرتی جا رہی تھی جیسے اسے کسی بات کی پرواہ یا فکر نہ ہو۔ میں نے دیکھا اس کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، ننگے پاؤں وہ آگے کو جاتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جھیل کے کنارے پہنچ گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی کہ جھیل میں ایک چھوٹی سی لکڑی کی کشتی موجود تھی، جسے روبینہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے قریب کیا اور پھر اس میں بیٹھ گئی۔ واہ رے واہ، یہ تو پوری سہنی نکلی، اپنے مہیوال سے ملنے کہاں جا رہی ہے؟ مجھے اس سے خود ہی پوچھ لینا چاہیے۔ اور ویسے بھی اگر وہ اس وقت ہاتھ سے نکل جاتی تو پھر میں اسے غلط ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ سو میں نے اسی وقت روبینہ کو للکار کر پوچھا، کہاں جا رہی ہو روبینہ؟ تم جانتی نہیں ہو میں کب سے تمہارا پیچھا کر رہا تھا؟ رات کے اس پہر کیا شریف لڑکیاں گھر سے باہر نکلتی ہیں؟ میں نے اس پر نفسیاتی حملہ کیا مگر وہ کچھ نہ بولی، سکون سے کشتی میں بیٹھی رہی۔ میں نانا جان کو سب بتا دوں گا کہ رات کے اس وقت تم کیا کرنے جاتی ہو۔ روبینہ نے اس کے باوجود بھی کوئی جواب نہیں دیا، جیسے وہ مجھ سے ڈر گئی ہو یا وہ بہت لاپرواہی سے کام لے رہی تھی۔ مگر اس سب کے باوجود بھی روبینہ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، صرف اشارے سے کشتی میں آ کر بیٹھنے کا کہا۔ میں سمجھ گیا کہ روبینہ مجھ سے ڈر گئی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ میں نانا سے اس کی شکایت لگاؤں، تبھی اس نے مجھے کشتی میں اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو میں نانا کو سب کچھ بتا دوں گا۔ فخریہ انداز میں کشتی میں بیٹھ گیا۔ میں جانتا تھا اب روبینہ سے بے تکلف ہونا کوئی مشکل بات نہیں، بلاخر جس کے لیے میں کوشش کر رہا تھا وہ اب ہونے جا رہا تھا۔ مگر یہ کیا، کشتی پر بیٹھتے ہی مجھے چکر آنے لگے۔ روبینہ کشتی کو کسی ماہر چپو باز کی طرح چلانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پانی میں کشتی ہچکولے کھانے لگی اور پھر ایک سفید رنگ کا کپڑا نمودار ہوا جو پانی کی سطح پر تیرنے لگا۔ میں یہ سارا منظر دیکھ کر حیران تھا۔ یا اللہ، یہ پانی، کشتی اور یہ روبینہ کا اتنا ماہر انداز میں کشتی چلانا، یہ سب کیا ہے؟ میں تو دل ہی دل میں حیران ہو رہا تھا۔ پھر وہ کپڑا جو میرے سامنے ہی نمودار ہوا تھا کسی سخت شیٹ کی طرح بن گیا۔ روبینہ نے کشتی کا چپو ایک طرف پھینکا اور کشتی کو پانی کے بہاؤ پر چھوڑ دیا۔ کشتی تیرتی ہوئی اسی سفید رنگ کی چادر پر جا لگی اور پھر کشتی یوں گھومنے لگی کہ مجھے بڑے بڑے شاپنگ مالز میں بنی وہ لفٹس یاد آ گئیں جو نیچے اترتیں تو انسان کو عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ بس ویسا ہی کچھ مجھے اس وقت اس کشتی میں بیٹھ کر محسوس ہوا جیسے میں ابھی زمین پر گر جاؤں گا۔ ایک عجیب سا احساس تھا جس سے مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ روبینہ نے مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس پاگل لڑکی کے ساتھ اس جھیل تک آیا ہی کیوں ہوں۔ یہ تو نہ جانے کیا کیا کرتی رہتی ہے، لگتا ہے مجھے بھی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ کافی دیر کے بعد گول گول گھومتے ہوئے ہم ایک ایسی جگہ پر جا گرے جو کسی نرم بستر کے جیسی تھی۔ میں نے دیکھا روبینہ کسی ماہر کھلاڑی کی طرح میرے سامنے کھڑی تھی۔ اٹھو، ہم اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں۔ تم یہ مجھے کہاں لے کر آ گئی ہو؟ میں نے بے بسی سے پوچھا۔ کیوں، تم تو مجھ سے بدلہ لینا چاہتے تھے نا؟ کیا مجھ سے اتنی جلدی بور ہو گئے؟ روبینہ نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ روبینہ کو کیسے معلوم کہ میں اسے بدلہ لینا چاہتا ہوں؟ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ دروازہ کھلا اور سفید رنگ کے کپڑوں میں ملبوس ایک بزرگ کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر نور تھا اور وہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ مجھے تو انہیں دیکھتے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کسی مسجد کے امام صاحب ہیں۔ انہوں نے ہمیں ایک تخت پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر روبینہ نے ان کے ہاتھ چومے اور وہ ہمیں درس دینے لگے۔ ان کے واز کرنے کا انداز ایسا تھا کہ مجھے اپنے دل پر ان کا ایک ایک لفظ گرتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اندازہ کیا تھا کہ ہم ایک شیشے کے گھر میں موجود ہیں جہاں آس پاس پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ وہ کون سی جگہ تھی، مگر
ان حضرت کی کہی ایک ایک بات میرے دل میں اتر گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک عجیب منظر پیش آیا۔ وہ بوڑھے بزرگ اچانک رقص کرنے لگے۔ ایک پرسوز سی دھن بجنے لگی اور وہ بزرگ دھن کی لے پر رقص کرنے لگے۔ رقص کرتے کرتے وہ وجد کی کیفیت میں آ کر جھومنے لگے۔ ان کے ساتھ ہی روبینہ نے بھی ہاتھ اوپر کر لیے اور رقص کرنے لگی۔ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ یہ ایک ایسا جذباتی منظر تھا جس نے مجھے بھی اٹھ کر ناچنے پر مجبور کر دیا، اور پھر میں بھی روبینہ اور بزرگ کے ساتھ ساتھ جھومنے لگا۔ جھومتے جھومتے کب میں زمین پر گر پڑا اور کب میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں بستر پر موجود تھا۔ آنکھ کھلتے ہی مجھے کل رات والا منظر یاد آیا۔ میں نے فوراً بسم اللہ پڑھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا جذبہ بھر گیا تھا۔ میں نے نماز پڑھی کیونکہ مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ نماز کے بعد میں نے ذکر اللہ کیا۔ تبھی نانا میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش بھی تھے اور حیران بھی۔ آج میرے بیٹے نے بنا کہے ہی نماز پڑھ لی۔ نانا نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جی نانا، آپ تو جانتے ہیں کہ اب میں نے اپنی زندگی بدل لی ہے۔ اب میں ایک نئے طریقے سے جینا چاہتا ہوں۔ بیٹے، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ نانا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ روبینہ سے میں نے پہلے تمہارے بارے میں بات کی تھی، مگر وہ تم سے شادی کے لیے راضی نہیں تھی۔ اب وہ بھی رضامند ہے اور باقی گھر والوں کو بھی اس رشتے میں کوئی اعتراض نہیں۔ بس تمہاری رضامندی حاصل کرنے کے بعد میں تم دونوں کا نکاح کر دوں گا۔ نانا نے یہ کہہ کر میرے سر پر جیسے بم پھوڑ دیا اور میں سوچتا ہی رہ گیا کہ کیا کروں۔ روبینہ کو جھکا تو نہیں سکا، ہاں اسے بیوی بنانے اور زندگی بھر اپنے ساتھ رکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں نے نانا سے سوچنے کی مہلت مانگی ہے۔ میرے پاس 1-2 مہینے کا وقت ہے۔ میں نے نانا سے اپنی پڑھائی مکمل کرنے کا بہانہ کیا ہے، مگر سمجھ نہیں آتا کہ روبینہ جیسی لڑکی سے شادی کروں یا نہ کروں، کیونکہ وہ تو شادی کے بعد بھی مجھے اشاروں پر ہی نچائے گی۔ آپ کے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میری جگہ آپ ہوتے تو روبینہ جیسی پراسرار لڑکی سے شادی کر لیتے یا زندگی میں اسی پرانی روش پر لوٹ جاتے؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔